بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ، ہاؤ آر یو اسٹوڈنٹس؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب اچھے ہوں گے۔ آج ہم دوبارہ یہاں پر آن لائن کلاسز کے لیے ہیں۔ آج ہم اردو کا کام کریں گے اور آج آپ کا یہ 7واں لیسن ہے اردو کا۔ دن ہے پیر کا اور تاریخ ہے 26 اپریل 2021۔ سب سے پہلے کتاب کا نام بتاتی ہوں، اردو 7th کلاس۔ اب ہمیشہ کی طرح ہم کتاب کو کہاں سے کھولیں گے؟ فہرست مضامین سے یا عنوانات سے۔ یہاں پر ہمارے پاس فہرست ہے، ہم لوگ اس کے حمد نظم جو ہے وہ کر چکے ہیں، نعت نظم وہ بھی کر چکے ہیں۔ آج ہم نے اس کا لیسن نمبر 3 کرنا ہے، دیہاتی اور شہری زندگی کا فرق۔ اس کا پیج نمبر ہمارے پاس کیا ہے؟ پیج نمبر 11۔ اب ہم لوگ صفحہ نمبر 11 کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے پاس صفحہ نمبر 11 یہاں پہ ہے، یہ ہمارے پاس صفحہ نمبر 11 ہے۔ ہمارا عنوان ہے دیہاتی اور شہری زندگی کا فرق۔ آج ہم اس کی سب سے پہلے پڑھائی کریں گے۔ احمد 7ویں جماعت میں پڑھتا ہے، وہ اپنے والدین کے ساتھ لاہور میں رہتا ہے، اس کی ننیال گاؤں میں ہے۔ گرمیوں کی تعطیلات میں احمد اور اس کا بھائی بلال اور ننھی بہن عائشہ اپنے والدین کے ساتھ گاؤں آئے۔ وہ گاؤں کے قریبی قصبے میں بس سے اترے۔ احمد کے ماموں جان نے ان کا استقبال کیا، وہ انہیں تانگے پر بٹھا کر گاؤں لے آئے۔ سڑک کے دونوں جانب دھان کے ہرے بھرے کھیت تھے۔ وہ گاؤں کی ہری بھری فضا دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ کچھ دیر بعد تانگا گاؤں کی حدود میں داخل ہوا۔ وہ تانگے سے اترے تو پورا محلہ ان کو گاؤں میں خوش آمدید کہنے کے لیے موجود تھا۔ احمد اور بلال اپنے ماموں زاد بھائی حسن کے ساتھ کھیتوں کی طرف چلے گئے۔ دھان کی فصل کو پانی دینے کے لیے ٹیوب ویل چل رہا تھا۔ وہ ٹیوب ویل سے نکلنے والے پانی میں نہائے۔ اب وہ تازہ دم ہو چکے تھے۔ اتنے میں مغرب کا وقت ہو گیا۔ اذان کی آواز سن کر انہوں نے مسجد کا رخ کیا۔ نماز سے فارغ ہو کر گھر پہنچے تو ممانی جان دسترخوان پر کھانا چن رہی تھیں۔ تھوڑی دیر میں سب دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ کھانا کھانے کے دوران میں بات چیت بھی ہوتی رہی۔ آئیے ہم بھی اگلا صفحہ پر چلتے ہیں، ان کی گفتگو سنتے ہیں۔ احمد: ممانی جان، ابھی تو شام ہوئی ہے اور آپ نے رات کا کھانا بھی لگا دیا۔ آپ لوگ رات کا کھانا اتنی جلدی کھا لیتے ہیں؟ ممانی جان: احمد میاں، ہم دیہاتی لوگ ہیں، ہمارے ہاں رات کو جلد سونے اور صبح سویرے اٹھنے کا رواج ہے۔ شہروں میں تو لوگ رات گئے تک جاگتے رہتے ہیں، اس لیے وہ رات کا کھانا بھی دیر سے کھاتے ہیں۔ حسن: یہ دوسرا جو اس کا ماموزاد بھائی تھا، یہ وہ ہے۔ میں نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے کہ رات کو جلدی سونا اور صبح جلد جاگنا صحت کے لیے مفید ہے۔ نانا جان: شاید اسی لیے گاؤں کے رہنے والے زیادہ صحت مند ہوتے ہیں۔ احمد: نانا جان، میں نے سنا ہے کہ شہر کے لوگوں کے مقابلے میں گاؤں والوں کی صحت بہتر ہوتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ نانا جان: بھائی، دیہاتی لوگ کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں، سارا دن کام میں لگے رہتے ہیں۔ دیہاتی خواتین بھی سارا دن کام میں مصروف رہتی ہیں، وہ گھر کا سارا کام کاج اپنے ہاتھوں سے کرتی ہیں، مرغیوں، گائے، بھینس اور دیگر پالتو جانوروں کی دیکھ بھال کرتی ہیں، فصلوں کی کٹائی، بوائی اور انہیں سمیٹنے میں بھی مردوں کا ہاتھ بٹاتی ہیں، جبکہ شہروں میں رہنے والوں کو اس قدر مشقت کا کام نہیں کرنا پڑتا۔ یہی وجہ ہے کہ دیہات میں رہنے والوں کی صحت بہتر ہوتی ہے اور وہ عموماً دبلے پتلے ہوتے ہیں۔ نانی جان: گاؤں میں رہنے والوں کی عمدہ صحت کا ایک اور سبب غذا کا استعمال بھی ہے۔ دیہاتی لوگ سادہ خوراک کھاتے ہیں، جبکہ شہروں میں رہنے والے مرغن غذاؤں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ احمد کی ابا جان: واقعی دیہاتیوں کی صحت قابل رشک ہوتی ہے، اس کی وجہ خالص اور تازہ خوراک بھی ہے۔ یہاں کے رہنے والوں کو تازہ سبزیاں، پھل اور خالص غذائیں میسر ہیں، شہروں میں یہ چیز غائب ہوتی جا رہی ہے۔ حسن: میں جب لاہور گیا تھا تو میں نے وہاں بہت سے لوگوں کو تنگ گھروں میں رہتے دیکھا تھا، ان گھروں کے صحن تو تھے ہی نہیں۔ احمد کی ابا جان: بات یہ ہے کہ گاؤں میں لوگوں کے پاس گھر بنانے کے لیے جگہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ دیہات میں زیادہ تر گھر کھلے کھلے ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس شہروں میں جگہ کی کمی ہے، اس وجہ سے بہت سے لوگ چھوٹے چھوٹے مکانوں میں رہنے پر مجبور ہیں۔ دیہات میں زیادہ تر گھر ایک منزلہ ہیں، جبکہ شہروں میں کئی منزلہ عمارات ہیں، کئی عمارتوں میں سورج کی روشنی نہیں پہنچ پاتی۔ بلال: ماموں جان، میرے ابو جان کالج میں پڑھانے جاتے ہیں اور تایا ابو ایک دفتر میں ملازمت کرتے ہیں، چچا جان ایک کارخانے میں کام کرتے ہیں، اور آپ لوگ کیا کام کرتے ہیں؟ اگلے صفحے کی طرف چلتے ہیں۔ اگلے صفحے پر کیا ہے جی؟ ماموں جان، دیہات کے زیادہ تر لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں، کچھ لوگ ملازمت بھی کرتے ہیں، مگر ان کی تعداد بہت کم ہے۔ حسن: آپ کھیتی باڑی کا کام کیسے کرتے ہیں؟ ماموں جان: پہلے کھیتی باڑی کا سارا کام بیلوں سے لیا جاتا تھا، بیلوں کی مدد سے کھیتوں میں ہل چلاتے
کنووں سے پانی نکالتے گندم کی گہائی کرتے تھے، مگر اب ان کی جگہ مشینیں اور آلات آ گئے ہیں۔ اب ٹریکٹر اور ان سے چلنے والی زرعی مشینری نے کھیتی باڑی کے کام کو بہت آسان اور تیز کر دیا ہے۔ اس طرح اب کنویں بہت کم نظر آتے ہیں کیونکہ اس کی جگہ ٹیوب ویل نے لے لی ہے۔ بلال، میں نے تو سنا تھا دیہات میں کچے مکان اور کچی سڑکیں ہوتی ہیں، وہاں بجلی اور فون بھی نہیں ہوتا، مگر یہاں تو ایسا نہیں۔ نانا جان، بلال بیٹے، آج سے کچھ عرصے پہلے دیہات ایسے ہی تھے جیسے تم بتا رہے ہو۔ اب دیہات بہت زیادہ بدل گئے ہیں۔ کچے مکانات کی جگہ لوگوں نے پختہ مکانات بنا لیے ہیں۔ دیہات میں سڑکوں کا جال بھی پھیلا دیا گیا ہے، بہت سے دیہات میں بجلی پہنچا دی گئی ہے، موبائل فون تو اب ہر گاؤں میں نظر آتا ہے۔ مومانی جان، میں جب لاہور گئی تھی اور سبزہ دیکھنے کو ترس گئی تھی۔ ہر طرف مکانات، کاروباری مراکز، دکانیں، کارخانے، سڑکیں اور ان پر دوڑنے والی گاڑیاں ہی گاڑیاں۔ سچ پوچھیں تو میرا دم ہی نکلنے لگا تھا۔ ادھر ہمارے گھر سے باہر نکلو تو جہاں تک نظر جاتی ہے ہرے بھرے لہلہاتے ہوئے کھیت ہی کھیت نظر آتے ہیں۔ نانی جان، میں بھی شہر جانے سے بہت گھبراتی ہوں۔ سڑکوں پر گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں دیکھ کر میرا بھی دل گھبرانے لگتا ہے۔ ان کے شور سے میرے تو سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ دھواں فضا کو اس قدر آلودہ کر دیتا ہے کہ سانس لینا دوبر ہو جاتا ہے۔ میں شہر میں رہنے والوں کو داد دیتی ہوں، بھائی بڑا حوصلہ ہے ان لوگوں کا جو اس ماحول میں رہ رہے ہیں۔ احمد کی ابا جان، اصل میں شہروں کی آبادی میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے۔ پہلے دیہات میں 75% لوگ رہتے تھے۔ دیہات سے شہروں کی طرف نقل مکانی کے بڑھتے ہوئے رجحان کی وجہ سے اب 70% سے بھی کم لوگ دیہات میں رہ رہے ہیں۔ جب کسی جگہ لوگ زیادہ ہوں تو گاڑیاں اور شور بھی زیادہ ہوگا۔ حسن، پھپھا جان، لوگ دیہات سے شہروں میں کیوں جاتے ہیں؟ احمد کے ابا جان، دیہات میں کاروبار کے مواقع کم ہوتے ہیں، لوگ روزگار کی تلاش میں شہروں کا رخ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ شہروں کے مقابلے میں دیہات میں تعلیم اور صحت کی سہولتیں بھی کم ہیں۔ بہت سے طالب علم تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے شہر کے اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں داخلہ لے لیتے ہیں۔ اس طرح بہتر علاج معالجے کے لیے بھی لوگ شہروں میں جاتے ہیں۔ ان سب چیزوں سے شہروں کی آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ حسن، ہمارا گاؤں زیادہ بڑا نہیں، ہر شخص دوسرے کو جانتا ہے۔ شہر تو بہت بڑا ہوتا ہے، وہاں تو سب کو جاننا بہت مشکل ہوتا ہوگا۔ احمد کی امی جان، بیٹا، شہر تو انسانوں کے سمندر ہیں، وہاں کی زندگی بہت تیز ہے، لوگ اپنے اپنے کام دھندوں میں بری طرح الجھے ہوئے ہیں، بعض اوقات تو لوگ اپنے ہمسائے تک سے بے خبر ہوتے ہیں۔ حسن، اچھا پھپھو جان، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ پتہ ہے پچھلے سال ہماری بھینس بیمار ہو گئی تھی، پورا گاؤں اس کے متعلق پوچھنے ہمارے گھر آیا تھا۔ نانا جان، بھائی دیہات کا اپنا رہن سہن ہے اور شہروں کا اپنا۔ دیہات کے اپنے فائدے ہیں اور شہروں کے اپنے۔ دیہات اور شہر دونوں ترقی کریں گے تو ہمارا پیارا وطن ترقی کرے گا۔ حکومت اگر دیہات میں تعلیم اور صحت کی بہتر سہولیات مہیا کر دے، اس طرح دیہات میں کارخانے لگا دیے جائیں تو کوئی آدمی گاؤں چھوڑ کر شہر کا رخ نہ کرے۔ احمد کے ابا جان، میں آپ کو احسان دانش کی ایک نظم کے آخری 2 شعر سناتا ہوں۔ اس نظم میں انہوں نے دیہات اور اس کے رہنے والے محنتی انسانوں کی بہت تعریف کی ہے۔ وارے دیہات کے سادہ تمدن کی بہار، سادگی میں بھی ہے کیا کیا تیرا دامن زرنگار، دل یہ کہتا ہے فراق انجمن سہنے لگوں، شہر کی رنگینیاں چھوڑوں یہیں رہنے لگوں۔ یہ ہماری پڑھائی ہے۔ اس کے بعد ہم اگلے صفحے کی طرف موو کرتے ہیں۔ یہاں پر اگلے صفحے پر ہمارا جو سوال نمبر 2 ہے، خط کشید خالی جگہ کو خط کشید لفظوں کے متضاد الفاظ کی مدد سے پر کریں۔ یعنی جو یہاں پر خالی جو الفاظ ہیں جن کے نیچے لائنز لگائی گئی ہیں، ان کے ہم نے متضاد لکھنے ہیں۔ سب سے پہلے ہے، مہمان نے ڈیش کا شکریہ ادا کیا۔ مہمان نے میزبان کا شکریہ ادا کیا۔ مہمان کا الٹ یا متضاد کیا ہے؟ میزبان۔ میں فارغ ہوں جبکہ میری بہن کام میں ڈیش ہے۔ فارغ کا الٹ ہوگا مصروف، تو فارغ کا الٹ ہم نے یہاں پر مصروف لکھا ہے۔ میں فارغ ہوں جبکہ میری بہن کام میں مصروف ہے۔ وہ رات کو جلدی نہیں سویا تھا اس لیے وہ صبح ڈیش سے اٹھا۔ دیر، جلدی کا الٹ ہے دیر۔ دیہاتی اور ڈیش زندگی میں بہت فرق ہے۔ دیہاتی اور شہری، تازہ روٹی کھاؤ، ڈیش روٹی کھانے سے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے۔ تازہ کا الٹ باسی۔ امیروں کو ڈیش کا خیال رکھنا چاہیے، غریبوں۔ ابھی سورج کی روشنی ہے لیکن تھوڑی دیر میں ڈیش چھا جائے گا، اندھیرا۔ دیہاتی کھلے گھروں میں رہتے ہیں جبکہ شہروں میں عام طور پر لوگوں کے گھر ڈیش ہوتے ہیں۔ کھلے کا الٹ تنگ۔ آگے اسکول ہے، گاڑی کو تیز چلانا مناسب نہیں، اس کی رفتار ڈیش کر دو۔ تیز کا الٹ آہستہ۔ کبھی دیہات میں کچے مکان ہوتے تھے، اب تو ہر طرف ڈیش مکان دکھائی دیتے ہیں۔ کچے کا الٹ پکے۔ سوال نمبر 2 ہمارا ہے، واحد کو جمع اور جمع کو واحد میں تبدیل کریں۔
جیسے تعطیلات، قصبہ، عمارات، مسجد، مقامات، مواقع، آلات، اتحاد، مکان اور مرکز۔ ہم اس کو اس طرح سے کریں گے، پہلے لکھیں گے واحد جمع، پھر جمع واحد، پھر جمع واحد۔ ہمارا پہلا جو اس کا لفظ ہے وہ ہے قصبہ، واحد میں قصبات، مسجد مساجد، دیہات دیہاتوں، مکان مکانات، تعطیلات تعطیل، عمارات عمارت، مقامات مقام، مواقع موقع، آلات آلہ اینڈ مراکز مرکز۔ یہاں پہ یہ ہم لوگ کریں گے۔ اس کے بعد ہم لوگ سوال نمبر 4 ہے، کسی مستند لغت کی مدد سے ان الفاظ پر اعراب لگائیں۔ یہاں پہ میں نے آپ کے لیے اس پہ اعراب لگائے ہیں۔ استقبال ہے، الف کے نیچے زیر، سین کے اوپر شد، دین تے کے نیچے زیر اور پھر کاف کے اوپر شد اور بے کے اوپر زبر۔ جانب، جیم الف جیم زبر جا یعنی جیم کے اوپر زبر، نون کے نیچے زیر اور بے کے اوپر جزم، میم کے اوپر زبر، مغرب ورڈ ہے، میم کے اوپر زبر، غین کے اوپر جزم، ری کے نیچے زیر۔ وقت، واو کے اوپر زبر اور کاف کے اوپر جزم۔ فے، فارغ، فے کے اوپر زبر، ری کے نیچے زیر اور غین کے اوپر جزم۔ خالص، ہے کے اوپر زبر اور لام کے نیچے زیر۔ یہ ہو گیا ہمارا۔ اس کے بعد ہم لوگ سوال نمبر جو ہے 7 کریں گے۔ کالم الف اور کالم بے میں دیے گئے جملے دیکھیے۔ کالم الف، مریض دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ کالم بے، مریض روز بروز کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ وہ آئے روز ظفروال جاتا ہے۔ وہ آئے دن ظفروال جاتا رہتا ہے۔ شور نہ ڈالو، شور نہ مچاؤ۔ کالم الف میں دیے گئے جملے غلط ہیں جبکہ ان کے سامنے کالم بے میں دیے گئے جملے درست ہیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کالم الف میں دیے گئے جملے غلط کیوں ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اہل زبان اس طرح نہیں بولتے۔ ہم کوئی بھی زبان بولتے وقت اہل زبان کی پیروی کرتے ہیں۔ اہل زبان کی بول چال کو روزمرہ کہتے ہیں۔ روزمرہ میں لفظ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اگلے صفحے پر دیے گئے جملے روزمرہ کے لحاظ سے غلط ہیں، ان کی درستی کریں۔ اگلا صفحہ ہے، یہاں پر ہے میری بات کا برا نہ منائے۔ تو یہاں پہ منائے ورڈ رانگ ہے، ہم اسے کیسے لکھیں گے؟ میری بات کا برا نہ مانے۔ آپ ناروال سے کب واپس لوٹے؟ کب واپس لوٹے، واپس جو ہے اس میں نہیں آنا چاہیے، یہ پورا صحیح ورڈ ہے، سینٹینس ہے، آپ ناروال سے کب لوٹے۔ میں نے اجمل خان کی کتاب سے بہت استفادہ حاصل کیا۔ اس میں حاصل ورڈ نہیں آئے گا کیونکہ استفادہ کا مطلب بھی ہوتا ہے فائدہ حاصل کرنا۔ تو یہ کس طرح سے ہوگا؟ میں نے اجمل خان کی کتاب سے بہت استفادہ کیا۔ اس میں ناراضگی کی کیا بات ہے؟ ناراضگی اصل ورڈ نہیں ہے، اس میں ناراضی کی کیا بات ہے؟ گالی نکالنا شریفوں کا شیوا نہیں۔ گالی نکالنا نہیں، گالی دینا شریفوں کا شیوا نہیں۔ میرے کو بازار جانا ہے، تو میرے رانگ ہے، فوبیا نہیں آئے گا، آئے گا مجھے بازار جانا ہے۔ یہاں پر سوال نمبر 5 ہے، یہ جملے دیکھیے۔ آج کل بازار میں خربوزہ آم مل رہا ہے۔ آم ایک خوش ذائقہ پھل ہے۔ آم، عین الف لام میم آم اور الف مد میم آم کا املا مختلف ہے مگر آواز ایک جیسی ہے۔ ایسے لفظوں کو متشابہ الفاظ کہتے ہیں۔ آپ حل اور حل کا فرق جملوں کی مدد سے واضح کریں۔ حل، ہے لام حل جو ہے، کسان نے حل جوتے، اور دوسرا ہے لام حل، میں نے سوالات حل کیے۔ یہاں پر صفحہ نمبر 145 پر دیہاتی اور شہری زندگی کا فرق پہ الفاظ بنی ہے، جو کہ ہم اس میں سے کچھ الفاظ کریں گے جن کے اوپر میں نے ٹک لگایا ہے۔ جیسے فرسٹ ہے ہمارے لیے استقبال، اس کا ہم 2 انہوں نے میننگ بتائے ہیں، مہمان کو لینے کے لیے آگے بڑھنا، خیر مقدم کرنا، خیر مقدم کرنا، تو ہم لوگ اس کا کون سا لکھیں گے؟ خیر مقدم کرنا۔ آلودہ، گندا، باسی، رہنے والا، باشندہ، رہائشی، ان میں سے کوئی بھی ایک آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد تمدن، مل جل کر رہنے کا طریقہ۔ دوبر، مشکل، دھان، چاول کی فصل۔ زرنگار، سونے کے نقش مراد، بہت خوبصورت۔ فراقی انجمن، محفل سے جدائی۔ قوی، طاقتور۔ مرغن، گھی میں تلی ہوئی۔ مفید، فائدہ مند۔ مجھے امید ہے کہ آپ یہ الفاظ منی اپنی کاپی پر کریں گے، اس کی پڑھائی کو بھی کریں گے اور ساتھ میں اس کے بک ورک کو بھی اپنی بک کے اوپر سالو کریں گے۔ اوکے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔